عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہٹائے جانے کی اصل وجہ نہ امریکہ ہے نہ باجوہ صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ڈرائیونگ سیٹ تو میں انجوائے کروں لیکن مجھے باقی چیزوں کا دھیان نہ کرنا پڑے۔ لڑائی ہے بیسیکلی بیانیے کی لڑائی۔ یہ جو ہے وہ بیچاری بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ شوکت ترین صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ٹھپے والی بات جو تھی وہ آئی ایم ایف نے حکومت کو بعد میں کہی ہے اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے پہلے اس کو پبلک کر دیا۔ اس کو آئی ایم ایف کے سپیلنگ بھی نہیں آتے نا، آج کل وہ بھی آئی ایم ایف کے معاملات کا ماہرین بنا ہوا ہے۔ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ ایک کنفیوژن دور کریں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سائفر لہرا کے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی، اس کے اوپر انہوں نے بہت ایک لمبا چوڑا بیانیہ بھی اسٹیبلش کیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ دراصل باجوہ صاحب نے ان کو ہٹایا ہے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب یہ ہم اصل قصوروار کس کو سمجھیں، باجوہ کو سمجھیں یا پھر جو ہے نا امریکہ کو سمجھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہٹائے جانے کی اصل وجہ نہ امریکہ ہے نہ باجوہ صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاور میں آ گئے تھے، انہوں نے پاور گریب بھی کر لی تھی، لیکن جو پاور کے باقی جو عناصر تھے، جو ایلیمنٹس تھے، وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے۔ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوتے ہیں، آپ بھی جب جاتی ہیں ماشاءاللہ فیصل صاحب کے ساتھ شاپنگ کرنے، اور اگر آپ ڈرائیو کر رہی ہوں نا تو پھر سب کا دھیان آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ کون سا والا بچہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے پیچھے جو بچوں کے سیکیورٹی لاکس ہوتے ہیں وہ لگ گئے ہیں، فیصل ساتھ میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ سیٹ والے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو یا پھر آپ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب آپ ڈرائیونگ پہ آ جائیں، باقی چیزوں کو میں دیکھ لیتی ہوں یا میں دیکھ لیتا ہوں۔ بائن ہی دیکھا جائے تو حکومت کے اندر بھی جب آپ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوتے ہیں تو پھر باقی ساری چیزوں کا دھیان بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ڈرائیونگ سیٹ تو میں انجوائے کروں لیکن مجھے باقی چیزوں کا دھیان نہ کرنا پڑے، جس کی بنیاد کے اوپر پھر جو لوگ ان کی حفاظت پہ مامور تھے اور جنہوں نے 4 سال ان کی حفاظت 3 سال 6 ماہ ان کی حکومت چلائی، وہ ان کی حفاظت کرتے رہے تاآن کے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ تو اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب عمران خان صاحب اس کے اوپر پہلے انہوں نے جو ہے وہ مختلف عناصر کو ذمہ دار قرار دیا، جس کے اندر باجوہ صاحب بھی شامل ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی کوئی 7-8 بڑی غلطیاں گنوائیں کہ یہ بھی میری بڑی غلطی تھی، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب ہوا یہ کہ باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہنا شروع کیا کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ میرے حکومت گرائی تھی، انہوں نے گرانے کے ذمہ دار تھے، یہ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تو اس کے جواب میں باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے اگر وہ رہ جاتے تو ریاست کا رگڑا نکل جاتا، حکومت نہ رہتا، مطلب پاکستان نہ رہتا، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ اب چونکہ لڑائی چل رہی ہے بیانیے کی، یہ بات آپ نے غور سے نہیں سر، لیکن ایک چیز اگر آپ یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ اگر جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کی حکومت گرائی، اور باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نہ رہتے، اگر عمران خان صاحب رہتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہتا، اٹ مینس کہ باجوہ صاحب یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ہٹایا۔ نہیں، باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت کو بچایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بچایا تو ایک ٹائم تک بچایا لیکن پھر ہٹا دیا۔ نہیں ہٹایا نہیں نا، بچایا نہیں ہے، کیونکہ وہ بچا رہے تھے تو عمران خان بچ رہے تھے نا۔ یہ بھی ایک بیانیہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں، یہ عمران خان کا بیانیہ ہے۔ لیکن مجھے وہ بات مکمل کر لینے دیتے نا آپ۔ میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ کس نے حکومت بچائی یا کس نے حکومت گرائی، میں تو جا رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہے بیسیکلی بیانیے کی لڑائی، کہ ایک الزام عمران خان صاحب نے لگایا، اس کے جواب کے اندر دوسرا اس سے بڑا الزام باجوہ صاحب نے لگا دیا۔ ہم اس کو الزام سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دونوں جھوٹ ہے۔
اب اگر دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، وربل پوائنٹ سکورنگ، تو اب عمران خان کو اس سے بڑا الزام لگانا چاہیے، تبھی باجوہ صاحب جو ہیں وہ ٹیم ڈاؤن ہوں گے۔ اگرچہ باجوہ صاحب نے اپنا وہ بیان واپس لے لیا اور جاوید چودھری نے کہا کہ جی وہ میں نے غلط رپورٹ کر دیا تھا، باجوہ صاحب کی مراد تو نہیں تھی، لیکن عمران خان کیوں بخشتے اور کیوں کہاں بخشنے والے ہیں؟ تو پھر انہوں نے اس سے بڑا الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ جناب یہ امریکہ تو تھا ہی نہیں، یہ اصل میں باجوہ صاحب تھے۔ دیکھیے اس وقت عمران خان، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم یہ عمران خان صاحب اور یہ باجوہ صاحب کی لڑائی سے تھوڑا سا باہر بھی نکلیں، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب تو یہ بیانیے کی لڑائی ہے، تو باجوہ صاحب تو اوبویسلی اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو ان کی بات ایک حد تک تو امپورٹنٹ ہے جب تک یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب اس بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بات آئے گی عمران خان ورسز جو ادر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیانیے کی۔ تو جس طرح کا بیانیہ نون لیگ یا مریم نواز لے کے چل رہی ہیں اور نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا بیانیہ جو ہے وہ آگے چل کے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے منہ دینا ہے، پھر ایسے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو باجوہ صاحب کو اس سے بڑے انکشاف کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا جو انہوں نے، لیکن اس میں تو ابھی 2 سال باقی ہے نا، ابھی تو 2 سال پورے ہونے میں ٹائم باقی ہے۔ نہیں، میں پہلے وہ 2 سال کا انتظار کیا ہے انہوں نے منصور علی خان صاحب کے ذریعے اور جو ہے وہ جاوید چودھری کے ذریعے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا ہی ہوا ہے نا، تو وہ ان کے ذریعے وہ کوئی بڑا ہی بات کہیں، اس سے بھی بڑی بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر انہیں چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے ان کو فی الحال اس کے اندر اڑا کے رکھ دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی لڑائی جو ہے اپنا کیا نام ہے عمران خان کی لڑائی یہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم کے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے کہ الیکشن جلدی کروائیں، پی ڈی ایم کے ساتھ تو اسی بیانیے کی لڑائی ہے نا کہ ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا، یہ بھی ہو گیا، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ دھاندلی کریں گے، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسری سائیڈ پہ تو وہ یہ کہہ کہ حملہ آور ہوتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران احمد خان نیازی کو منہ دینا ہے یا جو ان کا مقابلہ کرنا ہے، یا جو ان کی باتیں ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی تھی، سپر کنگ تو وہ تھے اور میں صرف نواز شریف کا اے سی اتروانے کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اگر تو انہوں نے یہ بیانیہ لے کے چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کا جواب دینا ہے تو پھر تو پی ڈی ایم جو ہے نا وہ ریلیکس کرے گی، چیئر کے اوپر ٹیک لگا کے بڑے آرام سے، ادھر سے مریم بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت وٹے مارا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے جو پہلے وہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کسی کی حکومت نہیں بنوانی اور کسی کی حکومت بنانی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہی کرتے ہیں تو پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کچا چبائے ہیں بیانیے کی جنگ کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر کچا چبانے کی بات تو چھوڑے نا، ابھی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچاری بڑی مشکلات کا شکار ہے، اب ایک جو ہے وہ شوکت ترین صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے، تو اب یہ ان کی یہ جو رہنما ہے ان کی مشکلات کب آسان ہوں گی؟ نہیں، ان کے اوپر کچھ نہیں ہونا تھا، اصل میں ایشو یہ تھا کہ وہ ان کی پہلے ایک کال لیک ہو گئی تھی اور اسی کال کی بنیاد کے اوپر مقدمہ بنا ہے جو کہ فالٹی ہے، جس نے پہلی پیشی میں ہی فارغ ہو جانا ہے، مطلب۔ لیکن سر ایک بات بتائیں، جس طرح سے اگر یہ روایت پڑ جاتی ہے کہ آڈیو لیکس پہ بھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور بغاوت جیسا سنگین مقدمہ، تو پھر تو آڈیو لیکس تو بہت ساری ہیں، کس کس پہ مقدمہ درج کریں گے؟ نہیں، اس میں جو دوسرا ایشو ہے نا کہ وہ پاکستان کی معاشی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہیں نا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کو یہ کہیں، جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں اڑتی انکنفرمڈ اطلاعات کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آڈیو لیک تک نہیں رکے ہوئے نا، اس کے بعد بھی ان کے کچھ ان کے رابطے ٹریس ہوئے ہیں جو کہ وہ آئی ایم ایف کے مختلف حکام سے کر رہے تھے، اور ان کو مطلب کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان سے یہ کہیں اور آپ ان سے یہ کہیں، ٹھیک ہے۔
اب ظاہر ہے صحیح وہ ابھی 6-7 ماہ 8 ماہ پہلے تک 9 ماہ پہلے تک تو اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، کیا خیال ہے 10 ماہ بالکل پہلے تک تو انہیں تو پتہ ہے اندر کے ایسے ہی ہے. کیا مسائل وہ چھوڑ کے آئے ہیں، یا جو کیا مسائل تھے اس وقت جو آئی جی ایم ایف ٹویسٹ کر سکتا تھا. تو اب وہ آئی ایم ایف کو یہ ایڈوائز کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیں، آپ ان سے یہ کہیں، آپ ان سے نیشنل کنسنسس کا کہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو صحیح نیشنل کنسنسس کے اوپر آ گئے ہیں کہ اسمبلی سے پاس کروا لیں گے. نہیں، اسمبلی سے پاس کروا لیں گے تو کل کو پی ٹی آئی جو ہے بالکل وہ اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو انہیں کہیں عمران خان کا ٹھپا لگوائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ٹھپے والی بات جو تھی وہ آئی ایم ایف نے حکومت کو بعد میں کہی ہے، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے پہلے اس کو پبلک کر دیا. تو اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوئی ہے. تو یہ ایڈوائز کاری جو ہے، یہ نصیحت کاری موصوف کر رہے تھے آئی ایم ایف کو کہ آپ جناب یہ کریں اور وہ کریں. ان کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کیا جائے گا تاکہ ان کے وہ والے رابطے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ آئی ایم ایف والے مذاکرات تھرو ہو جائیں. ابھی وہ ہفتہ 10 دن اور چلنے ہیں، تو ان ہفتہ 10 دن سر کے لیے لیکن سنا ہے کہ ابھی تک جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں جو یہ ٹیکسوں والا معاملہ ہے وہ حکومت کا اور جو آئی ایم ایف کا ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے 170 ارب کے جو نئے ٹیکس لگا کر اور 200 ارب تک اضافے کا جو یہ تیاری کر رہے ہیں کہ منی بجٹ لایا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا حالات ہوں گے ہماری معیشت کے اب مسئلہ یہ ہے نا، یا عوام کے؟ اب مسئلہ ایک یہ ہے طرف نا معیشت کہ اور ایک طرف عوام ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آئی ایم ایف کے سپیلنگ بھی نہیں آتے نا، آج کل وہ بھی آئی ایم ایف کے جی ماہرین، آئی ایم ایف کے معاملات کا ماہرین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے ہم ایک بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے، پہلے ہوتے ہیں سٹاف لیول کے مذاکرات. ٹھیک ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف کا سٹاف اور ہمارے وزارت خزانہ کا سٹاف جس کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئرنگ کرتا ہے کہ جناب آپ نے اس کھاتے میں کتنا ٹیکس اکٹھا کیا. وہ ایف بی آر بھی ساتھ ہوتا ہے نا منسٹری آف فائنانس کے، ہم نے جی اتنا اکٹھا کیا، اوکے وہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں، کاؤنٹر چیک، ہمیں کاؤنٹر چیک کروائیں، وہ ان کو کاؤنٹر چیک کروا دیتے ہیں. اچھا جی زر مبادلہ کے کتنے آیا باہر سے، اتنا آیا جی، اسٹیٹ بینک ہمیں کاؤنٹر چیک کرواؤ. یہ جو آپس میں ڈیٹا کمپائلیشن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سٹاف لیول کے مذاکرات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب سٹاف لیول کے مذاکرات ہو جاتے ٹیکنیکل، اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل مذاکرات، ٹیکنیکل مذاکرات جب ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے سٹاف لیول کا مذاکرات، یعنی کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. فیصلہ کرنے والے بھی آپس میں بیٹھ کے یار یہ آپ کے پیسے یہاں سے شارٹ ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے پورے کر لیں گے، نہیں یہاں سے آپ ٹیکس لگاؤ گے تو مسائل پیدا ہوں گے، ہمیں گالی پڑے گی تو آپ یہاں سے کر لو. اس طرح کر کے وہ اس کو ریکنسائل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ریکنسائلیشن کے بعد پھر جاتا ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس اپروول کا معاملہ. پھر وہاں پہ جو ہمارے دوست اور دشمن ممالک ہوتے ہیں ہمارے حق میں یا مخالف میں ووٹ دیتے ہیں، اور 50% پلس ووٹ سے ہمیں وہ اپروول مل جاتی ہے. اور اگر ہم نہ کر پائیں یا ویسے ہمیں خدشہ ہو کہ ہمارا اپروو نہیں ہو پائے گا تو ہم لے کے ہی نہیں جاتے، لیکن ہم پہلے دوستوں سے لابنگ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے بورڈ میں ہمیں ووٹ دینا ہے. ہمارے دوست ہیں سعودی عرب، ہمارا دوست ہے ترکی، ہمارا دوست ہے قطر، ہمارا دوست ہے اپنا یو اے ای، چائنا ہے، اور آج کل ہم امریکہ کے بھی جا کے ذرا پاؤں لگے ہوئے ہیں تو وہ ہے. تو یہ سارے ممالک اگر مل جائیں تو ہمارا کیس اپروو ہو جاتا ہے. اب پہلے لیول کے مذاکرات مکمل ہو گئے، ہم نے انہیں ڈیٹا دے دیا، انہوں نے ہم سے ڈیٹا کنفرم کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں. اب اوپر لیول کے مذاکرات میں چلے گئے ہم. اس اوپر کے لیول کے مذاکرات کے اندر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ شارٹ فال ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے کور کر لیں گے. اس طرح اس ہفتے یہ مذاکرات جاری ہوں گے جو ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا اور پھر وہ 1.1 ارب ڈالر ہمیں ملے گا. ہو سکتا ہے یہ $2.25 ارب بھی ہو جائے یا 2.5 ارب ڈالر ہو جائے، کیونکہ 2 ریویو ہیں. عمران خان صاحب نے ایک ڈیفالٹ کر دیا تھا نا، تو وہ بھی اس کا ریویو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد جو ریویو ہونا ہوتا ہے وہ ہمارا پچھلے 2 نہیں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح اب آ جائیے اس طرح، یہ آپ کی بات اب آگے آ جائیے کہ چیزیں جو ان کے ساتھ ایگری ہو گئی ہیں، اگر آئی ایم ایف نے ہمیں قرض نہ دینا ہو تو حکومت وہ امپلیمنٹ نہ کرنے جا رہی ہو، لیکن حکومت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، 1.70 ارب روپے کے. ٹھیک ہو گیا.
اور یہ ٹیکس تو لگے سر گا. یہ لگیں گے تو میرے پہ اور آپ پہ ہی لگیں گے, نہیں تو یہ پھر نہیں، مطلب ہمارا تو برا حال ہو جانا ہے. سن لیجئے گا, یہ ٹیکس ہے سپر ٹیکس کی شکل کے اندر ہم لیں گے. سپر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی آمدن جو ہے وہ 10 ارب روپے سے زیادہ ہے, اس کے اوپر وہ 1% یا 2% زیادہ ٹیکس لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اوپر لگتا ہے, افراد ان میں کوئی نہیں آتے. یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا, جیسے فوجی فاؤنڈیشن ہو گئی, یا فوجی فاؤنڈیشن تو نہیں ہے, فوجی فرٹیلائزر لیکن سر ہو گئی. ان بڑی کمپنیوں کی اگر بات کی جائے تو ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پھر جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں, اپنا کاروبار یہاں سے بند کر کے کسی دوسرے ملک جانا یہ نہیں شروع کر ہوتا. دیتے ہیں. یہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں بڑی چلاک ہوتی ہیں. یہ وہ والا ٹیکس جو ہے نا وہ پروڈکٹ پہ لگا دیتی ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اور میں وہ چیز کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ چلاکی ہوتی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑوں پہ ٹیکس لگایا ہے, ہم نے چھوٹوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا, لیکن وہ حکومت ان کے اوپر آ کے خمیازہ چھوٹوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. ہاں, یوں آپ کہیں کہ اس کا اثر آپ پہ اور میرے پہ آتا ہے, اور ہماری کوئی سنوائی بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ جناب آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, وہ کہتے نہیں ہم تو آپ سے ٹیکس نہیں لے رہے, ہم تو سپر ٹیکس لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا اثر الٹیمیٹلی ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے. وہ اپنا منافع نہیں کم ہونے دیتے ہو. ٹھیک ہے. صحیح. وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھا کے وہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک ڈیل نہیں ہوتی, شوکت ترین صاحب باہر نہیں آنے لگے. وہ ڈیل ہوگی تو ان کی ضمانت ہوگی. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے, میرا خدشہ یہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب, شوکت ترین صاحب جو ہے گرفتار. آپ کا جو خدشہ ہے اور آپ کی جو پیشن گوئی ہے وہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوں. تو آنے والے دنوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, شوکت ترین کا معاملہ یا آئی ایم ایف کا, اور پھر آگے عمران خان صاحب کا مستقبل تو آپ بتاتے ہی رہتے ہیں کہ وہ 10 مارچ تک گرفتار ہو سکتے ہیں. تو ابھی اس میں تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے. تو ناظرین, آج کے اس ویلاگ سے ہمیں اجازت دیجیے گا. ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.